أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اسی کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے. اور انہوں نے اسی وقت تفریقہ ڈالا تھا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور وہ تفریقہ بھی باہمی سرکشی کی وجہ سے تھا. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نزول عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کے متعلق الجھن میں ڈالنے والے شک میں ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو ان آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی تھی. توجہ نہ ہو سکی ایک بات کی طرف. میں نے ارادہ کیا کہ جلدی سے گزر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے مجھے روک دیا گیا. میں نے عنوان سے عنوان جڑتا گیا، بات سے بات چلتی گئی. میں کامیاب ہی نہ ہو سکا ان آیات سے آگے بڑھ جانے میں. آج جب کہ ان آیات بینات کا دوبارہ سے پھر مطالعہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم عنوان ہے جو ان آیات کے اندر بیان کیا ہے. پھر توفیق سے نوازا، رغبت سے نوازا کہ خاموشی سے گزرنا ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ بعض باتیں آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم گزشتہ کئی زمانوں میں جان چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ تازہ کلام ایسا نصیب ہوا ہے کہ جس کو جاننا ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو، اور سب کے لیے نہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ضرور وہ فائدہ مند ہوگا. تو آئیے آج کی نشست میں ہم تلاوت کردہ آیات بینات کے عنوانات کی طرف پڑھتے ہیں. آیت کو جو پہلی آیت ہے اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں الگ الگ عنوانات ہیں. غور سے ترجمہ سماعت کیجیے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اس جملے کا ترجمہ بھی دو طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ایک میں نے عرض کر دیا، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی طرف، الیہ دین کی طرف منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ایک اس کا معنی یہ ہے. اس کا دوسرا ترجمہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. الیہ کیا ہے؟ ہی، اس کی طرف. ایک معنی ہے دین کی طرف، ایک معنی ہے اپنی طرف. اللہ تعالیٰ اپنی طرف منتخب کر لیتا ہے، اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ایک یہ جملہ ہے جس پر ہم نے کلام سماعت کرنا ہے. اور دوسرا یہ جملہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور جو انابت کرتا ہے یعنی جو رجوع کرتا ہے یعنی جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ دو باتیں ہیں. دوسرے جملے کو میں ذرا پہلے سمیٹ دینا چاہتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہتے ہوئے ارشاد کیا تھا، ایک ہے تمہاری دنیا کے عنوانات اور ایک ہے تمہاری آخرت اور دین کے عنوانات. دنیا کا رزق اللہ اسے بھی نصیب ضرور کرے گا جو طلب رکھتا ہے، اسے بھی ضرور نصیب کرے گا جو طلب نہیں رکھتا ہے. لیکن جو دین ہے اور مذہب ہے یہ ایسے بندے کو نہیں دیا جاتا جو طلب نہیں رکھتا ہے. دین کی سمجھ بوجھ طلب والے کو دی جاتی ہے، جو رغبت رکھتا ہے اس کو نصیب کی جاتی ہے. یہ ہر بندے کا حصہ نہیں ہے. جمعۃ المبارک کا ٹائم ہے. آپ لوگوں نے طلب کی ہے، وقت سے پہلے آ گئے ہو تو دو باتیں سن لو گے. جن لوگوں کی طلب ابھی تک بھی ٹھنڈی ہے وہ اس انتظار میں جہاں جہاں بھی ہیں کہ جب وقت قریب ہوگا، خطبے کا ٹائم ہوگا، اذان کا وقت ہوگا تو چلے جائیں گے، تو وہ اس بات سے معروم ہو گئے. فوری دستی آپ کے سامنے مثال موجود ہے.
جمعرات کو میں 20 سال ہونے کو جا رہے ہیں، قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتا ہوں، 2 آیات بینات تلاوت کی، سمجھنے کی، ترجمے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ جو آ جاتے ہیں یہ طلب ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے بھی نوازتا ہے، کوئی نہ کوئی ہدایت اس کو نوازتا ہے۔ جن کی طلب میں نہیں ہوتا وہ نہیں آتے ہیں، تو وہ بہت سارے حصص سے، قرآن حکیم کی بہت سارے ہدایات سے محروم ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ جملہ کافی نہیں ہے بس نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، بس زندگی گزارو، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے یہ کہہ دیا بس روٹی کھاؤ، دال پکاؤ اور کھا جاؤ، سو جاؤ، بس کافی ہے۔ بھائی دال ہی صرف نہیں ہوتی، کھانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ صرف دال روٹی کھاؤ گے ہمیشہ، یہ کہ جملہ ہے نا، بس روٹی کھاؤ، دال کھاؤ، زندگی گزارو، اور بھائی دال ہی نہیں، کچھ اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کھانے کے لیے۔ ایسے ہی نماز پڑھو، بس اللہ اللہ کرو تو سو جاؤ، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک حصہ ہے صرف۔ اور بہت احکام ہیں، بہت سارے انعامات ہیں دین کے اندر جو رب کائنات نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھو گے، طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ جملہ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ یہ 2-4 جملوں پر مشتمل کلام یہ کئی لوگوں کے ہاں چلتا رہتا ہے، بس یار اللہ کو یاد رکھو، نماز پڑھو، بس چپ کر کے اپنی زندگی گزارو۔ یہ کوئی زندگی کامل زندگی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دیا ہوا دستور حیات صرف ان 2 باتوں پر روک نہیں دیا تھا۔ زندگی کے سینکڑوں شعبے ہیں جن کی تعلیمات اور رہنمائی رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں یہ کہا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دین وہ ہے جب تک طلب نہیں رکھو گے یہ ایسے ہی جھولی میں نہیں ڈال دیا جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے طلب رکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے۔ اگر دین صرف بغیر محنت کے ہی آ جاتا ہوتا تو میں کئی بار اپنے طلباء سے کہتا ہوتا ہوں، یار سرکار دو عالم علیہ السلام کی پاک نظر سے بڑھ کر نظر کس کی ہو سکتی ہے؟ بغیر محنت کے ہی راتوں رات نظر ڈالتے اور سب صحابہ وہ جو کچھ دینا تھا ایک دم سے دے دیتے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن اترا، پھر اترا، پھر اترا، پھر اترا، پھر اترا، 23 سال گزر گئے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سیکھا جاتا ہے۔ حدیث حضور نے ساری ایک دن ارشاد نہیں فرما دی، بلکہ میں کہتا ہوں ارشاد فرماتے ہی نہ نظر ڈال کر ساری حدیثیں منتقل فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محنت کروائی ہے، یاد کروایا ہے، باتیں پکوائی ہیں، ذہنوں میں اتاری ہیں، مشق کروائی ہے، تو اس کے بعد جا کر کے دین کا معاملہ۔ تو آپ بھی اس کو سمجھیں کہ یہ دین مبین جو ہے یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جو بغیر طلب کے مل جائے، بغیر جستجو کے مل جائے۔ اس کے لیے مسجد تک تو اٹھ کر کے آ جاؤ۔ مجھے کسی نوجوان ساتھی نے کہا کہ استاد صاحب ہمارے دیندار ہونے کا بھی کیا حال ہے، سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں ہم مسجد تک نہیں آتے لیکن برف دیکھنے کے لیے مری چلی جاتے ہیں۔ یہ کسی بندے کا جملہ تھا۔ میں نے کہا یار کہتا تو ویسے صحیح ہے، کہتا تو ویسے تو صحیح ہے کہ مری ہم چلے جاتے ہیں برف دیکھنے کے لیے، سارا دن وہاں سردی سے ٹھٹھرتے ہیں، ککڑتے ہیں، لیکن مسجد میں جاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے کہا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے، اللہ اسے معروم نہیں فرماتا ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم میں کسی اور مقام پر پڑھنا ہو تو میں یہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے معاملات میں ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم ان کو ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو ہم نے ہدایت کے راستے رکھے ہوئے ان کے لیے ہدایت کے راستے لازمی کھولیں گے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں آپ کے لیے پھر طلب میں ہو رہا ہے کہ جملہ پھر ایک بار بول دوں۔ ساری عمر یہ بات کہ یار بس نماز پڑھو، اللہ توبہ کرو، بس کافی ہے، یا آپ ایک ہی خوراک پر رکے ہوئے ہیں۔ جیسے جب کھاؤ گے نا دال کے ہٹ کر گوشت کھاؤ گے، پالک کھاؤ گے اور بہت کچھ کھاؤ گے تو ہر ایک کی لذت اور تاثیر اور نتیجہ الگ الگ ہے۔ ایسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو الگ الگ آپ کو عبادات کی نوازشات کی ہوئی ہیں، تو روزے کی تاثیر ہی الگ ہے، نماز کا مزہ ہی الگ ہے، صدقہ دینے کی بات ہی اور ہے، قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کے جو اثرات اور مثمرات ہیں وہ ہی اور ہیں۔ ایسے ہی ہر عبادت کا، ہر اطاعت کا، ہر بندگی کا اور ہر اتباع کا الگ الگ نتیجہ ہے۔ اب یہ چکھنے پر ہے اور یہ طلب کرنے پر ہے، تو رب کائنات نے کہا جو ہمارے معاملے میں کوشش کریں گے ہم ان کو ہدایت کا راستہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کر کے ارشاد فرمانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ جیسے ہمتوں کو ایک مہمیز لگا دی، جیسے طلبوں کے اندر بجلی بھر دی، اور جیسے کہ شوق کی چنگاری کو میں کہتا ہوں شعلہ جوالہ بنا دیا۔ اس کلام کے ساتھ جو حضور نے کرنا چاہا، میں کہ رب کائنات نے مجھے فرما دیا ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے رب کائنات نے مجھے فرما دیا ہے۔ حضور کیا فرما دیا ہے؟ میں اللہ پاک نے مجھے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو بندہ میری طرف اگر اتنا کو بڑھے گا، صرف آپ میرے ہاتھ کے اشارے سے سمجھ سکتے ہیں، جس کو بالشت اور گٹ کہتے ہیں،
جو بندہ میری طرف رغبت رکھے گا اور ایک بالشت بھر رغبت رکھے گا تو یہ تھوڑا ہے کہ ہم اس کو ضائع کریں گے، ہم پورا ہاتھ اس کی طرف قریب ہو جاتے ہیں، اس کو شریعت میں ہاتھ کہتے ہیں۔ اور حدیث کے دلچسپ الفاظ مجھے یہ لگے، جو ہماری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا ہم اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ جاتے ہیں، جو ہماری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے ہم اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھ جاتے ہیں، یعنی ہماری طرف سے عطاؤں کی کمی نہیں ہے۔ تمہارا تھوڑا سا بڑھنا ہماری طرف سے عطائیں، ہماری طرف سے نوازشات، ہماری طرف سے قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے۔ ایک بار ایک حافظ ہونے کے لیے آیا ہوا بچہ، اس کے والد مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم بچے کے لیے دعا کر دیں تو اس کو آسانی لگے۔ میں نے کہا میں دعا کر ویسے دیتا ہوں آپ کے شوق پر، لیکن اللہ کا وعدہ قرآن حکیم میں ایک ہی صورت میں کتنی بار لکھا ہوا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن مشکل ہے ہی نہیں ہے، تم سیکھنے والے بنو ہم خود ہی آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، جو قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جملہ نمبر 2 پر میں نے گفتگو کے بعض حصے پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، کیونکہ پہلے حصے پر مجھے رکنا تھا، 2-3 طریقے سے رکنا تھا، تو اس لیے میں نے کہا اس کو ذرا پھر تسلی سے اور تفصیل سے ہم بعد میں جاننا چاہیں گے۔ آج ہمارے سامنے قرآن پاک کا یہ حصہ ہے، دونوں کو الگ الگ کر لیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خود ہی منتخب کر لیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور پھر جو رجوع کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو رجوع کرنے والے اور ہیں، جو ازل ہی سے منتخب ہو چکے ہیں یہ اور ہیں، یہ ازلی انتخاب اور ہے۔ اور جو ہمت کر کے محنت کر کے کوشش کرتی التجائیں کر کے کسی پاک بندے کی صحبت میں آ کر کے دعائیں کر کے منت کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قافلے میں شامل فرما لے، وہ اور ہیں۔ لیکن بہر کیف محروم دونوں نہیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، میں یہاں سے آگے بڑھنا چاہوں گا، سفر طے کروں گا، لیکن ایک وہ ہے جس کا انتخاب تو نہیں ہوا تھا اللہ پاک کی طرف سے، لیکن اس کو رغبت اللہ نے دی تھی، شوق اللہ نے دیا تھا، اٹھا، ہمت کی، ماحول دیکھا، سوچ بنی، فکر آگے بڑھی، اور خیال ہوا کہ نہیں مجھے اللہ کی طرف جانا چاہیے، جیسے خیال ہوا کہ مجھے دنیا کمانی چاہیے، ایسے خیال ہوا کہ مجھے انگلینڈ جانا چاہیے، ایسے خیال ہوا کہ نہیں مجھے اللہ کی محبت کی منزلیں طے کرنی چاہیے، آگے بڑھا شوق کرتے ہوئے۔ رب کائنات کا محروم تو ویسے یہ بھی نہیں ہے، فرق اتنا ہے، اسے کافی ساری محنت اور کوشش کرنی پڑی ہے تو جا کر اس کو نصیب ہوا ہے، اور اس کو بغیر کوشش ہی کہ ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ بالکل ایسے لاہور جانا ہے، میں کہتا ہوں تو سمجھ جاؤ ایک بیچارہ بس پر بیٹھ کر جا رہا ہے، ایک بغیر اے سی کے بس پر بیٹھ کر جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو جہاز پر بیٹھ کر جا رہا ہے۔ فرق تو ہو گیا، منزل دونوں کو مل گئی ہے، لیکن دونوں کے جانے میں، محنت میں، مشقت میں، تکلیف میں یہ فرق تو ہے۔ جیسے کہ یہ محسوساتی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ باتوں کو سمجھانے کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہیں، اور حضور تو ایسا فرماتے ہی رہتے ہوتے تھے، بات کچھ اور سمجھانی ہوتی تو ہماری محسوسات کی دنیا سے کوئی بات ارشاد فرماتے۔ جیسے کہ آپ کو یاد کرواتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ اگر نہر پانی کی کسی بندے کے گھر سے سامنے سے گزرے 5 بار غسل کرنے پر کیا محل باقی رہتا ہے؟ کہا حضور نہیں، میں نماز کو ایسے ہی سمجھو۔ لیکن محسوسات کی بات کی رسول پاک علیہ السلام نے، شاخ پکڑ کر ہلایا تو پتے جھڑ گئے، تو فرمایا کہ خزاں میں کیسے پتے جھڑے ہیں؟ حضور سارے ہی جھڑ گئے ہیں، میں بس جب نماز پڑھتے تو بس ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تو حضور ایسا کرتے رہتے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو آئیے اب ہم پہلا عنوان سیکھنے جا رہے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ دین کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو منتخب فرما لیا ہوا ہے۔ آتے ہیں بہت سارے مسافر اس راستے میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، ان پر انتخاب نہیں ہوتا، محروم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یعنی جو منزل وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ عطاؤں سے محروم نہیں ہوتے، ثواب سے محروم نہیں ہوتے، کرم سے محروم نہیں ہوتے، اجابت سے معروم نہیں ہوتے، لیکن جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ بعض کا لوگ کاروبار کرتے ہیں تو میں پھر 2-4 مہینے کے بعد ان سے پوچھتا ہوں، ہاں بھائی، یا 2-4 سالوں کے بعد، ہاں بھائی کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کا شکر تو ہے، لیکن جو چاہ رہے تھے اتنا ہے تو اللہ کا شکر ہے، یا بس جس حال میں بھی ہے اللہ کا شکر ہے؟ کہنا کہ جی ابھی تو جس حال میں بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ وہ بات ہے جو ہم نے سوچا ہوا تھا نا، ابھی وہ نہیں ہے۔ جیسے کہ انسانی دنیا کے اندر بھی ایسا ہے، جو ایک ٹارگٹ کمائی کا انسان سوچتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مل جاتا ہے تو شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی اپنے ایمان کی بنیاد پر بس ٹھیک ہے جس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ فرق تو ہے نا۔ تو جو اللہ کے جن لوگوں کو اللہ نے منتخب کر لیا، کچھ اور بھی اس محلے میں انٹری کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، کتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں عالم بننے کے لیے، لیکن وہ ان پر انتخاب نہیں ہوتا۔ کوئی سال بعد چلا جاتا ہے، کوئی 2 سال بعد چلا جاتا ہے، کوئی 4 سال بعد بھاگ جاتا ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی آئے کہ جو 20 سپارے حفظ کرنے کے بعد چلے گئے اور دوبارہ پھر رول کر رہ گئے، زندگی ان کی ضائع ہو گئی۔ کچھ 25 سپارے حفظ کرنے کے بعد چلے گئے لیکن وہ نہ ہو سکا۔ تو یہ ہے کچھ انتخاب اللہ تعالیٰ کا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا ہوا ہے دین پاک کے لیے۔ یہ ہمارا ازلی فیصلہ ہے کہ حضور کا تخت کسے عطا فرمانا ہے۔
یہ ممبر حضور کا تخت ہے، یہ محراب حضور کا تخت ہے، یہ مصلی حضور کا تخت ہے، یہ ہمارا ازلی فیصلہ ہے کہ کسی عطا فرمانا ہے۔ کچھ لوگ آتے جاتے رہتے، وہ مسافر ہوتے ہیں، مسافر اور شے ہوتی ہے، ڈرائیور کی سیٹ پکی ہوتی ہے لیکن مسافروں کی پکی نہیں ہوتی، کوئی آیا تو کوئی گیا، تو کوئی آیا تو کوئی گیا، بس یوں ہی سمجھ لیجیے جملہ میرے منہ سے نکل گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو دین پاک کی امامت کے لیے ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ یہ امامت صرف 5 نمازیں پڑھانا نہیں، ان کو دین کا قائد بنا دیا، ان کو دین کا رہبر بنا دیا، ان کو دین کے لیے مقتدا بنا دیا، پیشوائی روزگار بنا دیا۔ لوگ ان کی باتیں سن کر اپنے ایمان سیدھے کرتے ہیں، لوگ ان کی مجلس میں آ کر اپنے اعمال کا قبلہ درست کرتے ہیں۔ بس ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے منتخب کر لیا، اور یہ ازلی فیصلے ہیں۔ ایک معنی اس آیت کا یہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ہے وہ منتخب کر لیتا ہے دین پاک کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ چلو یہ بات بھی آسان ہو گئی، یہ بات بھی آسان ہوئی۔ 22ویں سپارے کے اندر میں یہ آیت آپ کو بتا دی ہوئی تھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کتاب کی وراثت دینے کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا ہوا ہے۔ یہ میں نے 22ویں سپارے کے اندر آپ کو یہ آیت بتائی تھی، ثم اورثنا، ہم نے وراثت دے دی ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب فرما لیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے استاد گرامی رک کر کے ہمیں بڑے اہتمام سے، بڑی شدت سے، بڑے احساس سے اور بڑے درد سے فرماتے ہوتے تھے کہ اگر پڑھنے کے باوجود تمہیں محراب نصیب نہیں ہوا، سمجھ جاؤ کہیں نہ کہیں اخلاص میں کمی تو نہیں ہے۔ کیوں نکال دیے گئے ہو اس محکمے سے؟ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کا تخت نصیب نہیں کر رہا ہے؟ یا کہیں کچھ ایسی غلطی تو نہیں کر بیٹھے ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عطاب میں آگے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آگے ہو؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ جس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اسے پھر اونچے اونچے منصب تھوڑے دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا منصب ہے محراب، بہت بڑا منصب ہے ممبر۔ بادشاہ بھی امام کے پیچھے آ کر جھک رہے ہوتے ہیں، اربوں پتی بھی امام کے پیچھے آ کر جھک رہے ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں امام کے پیچھے آ کر نہیں جھک رہے ہوتے، وہ مصطفیٰ کی نسبت کو سلامیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس بڑی منصبی نسبت کے سامنے آ کر کے تو جھک رہے ہوتے ہیں۔ چلے اس عنوان پر میں رکنا چاہتا ہوں تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں آج میری طلب میں ہے اس کی طرف ہم بڑھیں۔ ایک معنی تو اس کا یہی ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ دین کی طرف جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ بات اور ہوئی۔ اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ عنوان ہی اور ہوا۔ یہ عنوان ویسے ہم ہر دن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں شاید وہ محسوس نہیں ہو رہا، احساس میں جیسے اتر نہیں رہا ہے۔ یہ جو آیت ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اگلا جملہ کیا ہے؟ وایاک نستعین، مشہور معنی اس کا یہ ہے کہ مولا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین اگر عون سے بنے تو معنی یہی ہوتا ہے، مولا ہم تیری مدد چاہتے ہیں، عون مدد۔ اور نستعین اگر عین سے بنے، ہاں جی یہ ایک بات ہے، گرامیٹیکلی حوالہ ہے، بس آپ سن لیں، فی الحال آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ نستعین، عون اس کا مادہ ہو تو بھی نستعین ہی بنتا ہے، عین اس کا مادہ ہو تب بھی نستعین ہی بنتا ہے، دونوں طرف سے یہ لفظ بنتا نستعین ہی ہے۔ یہ بات آپ چھوڑ دیں، لیکن سن لیں، اگر عون سے بنے تو معنی وہی ہے جو آپ جانتے ہو، اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ عین سے بنے، اس کا معنی ہوتا ہے ذات، اس کا معنی ہوتا ہے ذات، مانا یہ مولا ہم تیری بندگی کرتے ہیں پر ہماری کوئی اور خواہش نہیں ہے، ایاک نستعین، تیری ذات کا تقاضا کرتے ہیں، تو ہمارا ہو جا، ہم تیرا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہمارا ہو جا، یعنی تو اپنی محبت میں ہمیں نواز دے، ہم تجھے چاہتے ہیں، ہماری جزا تیری محبت بن جائے، تو ہماری منزل بن جا۔ یعنی یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ وہ مولا ہم تجھے چاہتے ہیں، جنت تو ویسے ہی دے دے گا، ہمارے مطالبے سے خارج نہیں ہے، لیکن ہمارا بڑا جو مطالبہ ہے وہ تو تیری ذات ہے، ہم تیرے لیے تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تیرا قرب چاہتے ہیں، تو ہمارا ہو جا۔ بہت بڑی بات ہے، تو ہمارا ہو جا، بہت بڑی بات ہے۔ جن کو اللہ سمجھ عطا کر دے کہ جن کا رب ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ وہ خلق دے رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی معنی ہو گیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کچھ لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے۔ یہ مجتبہ، یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ، یہ مجتبہ جو ہے نبوت سب کو ملی ہے، لیکن نبوت کی سرداری کے لیے منتخب رسول اللہ ہوئے ہیں۔ یہ مجتبہ کا معنی یہ ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کا معنی بھی فی الحال یہی سمجھیے کہ یہی ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ جو میں اس بات پر رک رہا ہوں اور میری طلب بڑھ رہی ہے، میں آپ کی توجہ ایک مخصوص سفر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اصل میں اللہ پاک نے مجھے روح البیان پڑھنا نصیب کر دیا ہے۔ یہ روح البیان کے جو مصنف ہیں یہ عالم تو ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اور بھی کئی بزرگوں کی طرح ان کو کچھ روحانیت کی حوالے سے بھی آیات کا افہام و تفہیم عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ آیات کو ظاہر سے بھی سمجھتے ہیں، آیات کو باطن سے بھی سمجھتے ہیں، جیسے کہ محی الدین ابن عربی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے کہ تفسیر غوث اعظم ہے،
سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی ایک تفسیری ارشاد فرمائی ہوئی ہے. تو جو ان ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ علم ظاہر سے بھی آگاہ ہوتے ہیں, علم باطن سے بھی آگاہ ہوتے ہیں, اور اشارہ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہوئے ہیں. لکل آیۃ منہا ظہر و باطن, ہر آیت کے لیے ایک ظاہر ہوتا ہے, ہر آیت کے لیے ایک باطن ہوتا ہے. ولکل منہما حد مطلع, اور ہر ایک کو جاننے کے لیے کوئی مقام بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے, کوئی شخص بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے ہوئے ہیں. تو ظاہر باطن تو ہے قرآن پاک کا. اچھا, تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف منتخب کر لیتا ہے. اس پر جو آج میں آپ کے لیے روح البیان کے خوبصورت الفاظ عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اگر سادے لفظوں میں کہہ لیں, وہ اصطلاح استعمال نہ کریں جو صوفیاء کے ہاں چلتی ہے, تو معنی یہی ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو ازل ہی سے منتخب کر لیا اور بغیر محنت کے ان کو مقامات عطا فرماتا ہے, بغیر مشقت کے ان پر فیضان نازل کرتا ہے, بغیر کسی چلہ کشی کے اللہ پاک ان کے لیے منظریں روشن کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں, ہمت کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اگر محسوساتی دنیا میں سمجھنا چاہو تو آج مجھے وہ لڑکا یاد آ رہا تھا. محسوساتی دنیا میں جاننا چاہو مجھے وہ لڑکا بھی یاد آ رہا تھا, وہ ذرا ایک ہی تھا ذہن میں جو آیا, باقی تو بہت سارے تھے. یعنی آپ سارے ایسے نہیں ہو, جب پیدا ہوئے تھے تو کوئی ابا جی نے کوئی بڑی جائیداد نہیں چھوڑی تھی, محنت کی, پڑھا پڑھایا, دکانیں ڈالیں, کاروبار کیے, سیکنڈ پارٹ ٹائم جاب کی, کوئی 2-3-4 جگہ ہاتھ مارے, پیسے کمائے, گھر بنا لیا, کچھ پیسے اور جمع کیے, چلو گاڑی شاڑی لے لی. آپ سارے ایسے نہیں ہو کیا, محنت کر کے یہ ساری چیزیں حاصل کی, گھر, گاڑی, اچھا کاروبار, شادی ہوئی, بچے ہوئے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ لڑکا مجھے یاد آ گیا, ادھر اس نے ایم اے کا امتحان دیا, ابھی تو پڑھ رہا تھا, اسٹڈی کرتے کرتے ایسا ہو کہ اس کا والد فوت ہو گیا. تو والد فوت ہوا, نہ اس نے دکان ڈالی, نہ اس نے کاروبار کیا, نہ اس نے جاب کی, بس اسی دن اسی لحظہ وہ کروڑوں پتی بن گیا. اس کا ابا مالدار تھا اور اس نے اچھا مال چھوڑا تھا, تو اسی لحظہ وہ کروڑوں پتی بن گیا. میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ تیرے بھی اپنی شان ہے, تیرے بھی اپنی عطا ہے. کسی کو محنت کروا کر تو جا کر کے یہ 2-4 چیزیں دیتا ہے, اور کسی کو بغیر محنت ہی کہ تو نے سارا کچھ عطا فرما دیا ہے. اب یہ بات آپ کو جیسے سمجھ آ گئی ہے نا, یہ مادی دنیا ہے, مادی دنیا کو چھوڑ دو, یہ سمجھنے کے لیے ہم نے سہارا لیا ہے. ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگوں کو رب کائنات اصل میں اپنی محبت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجتا ہے. وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو بچپن ہی سے ان کی رغبتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, بچپن ہی سے ان کی محبتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, بچپن ہی سے ان کی انابتیں اللہ کی طرف ہوتی ہیں. اگر مثال سننا چاہتے ہو تو جلدی سے کہہ دیتا ہوں, وہ بچپن ہی سے نہ محنت کی, نہ کالج گئے, چلو کالج تو آج کا لفظ ہے, نہ مدرسے گئے, نہ مسجد گئے, کچھ بھی ابھی نہیں ہوا ہے, ابھی تو ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوا ہے. محنت کی ابھی اتنی بھی ان کے ہاں وہ تصویر اور جھلک اور مشق نہیں پائی گئی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بغداد کے اندر چاند جب مختلط ہو جاتا, رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ ادھر عبد القادر کی اماں سے جا کر پوچھو آج انہوں نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا. اللہ اکبر, آج انہوں نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا. وہ سید زادی کے گھر آ جاتے, آج بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں, آج تو دودھ نہیں پیا ہے, بس سمجھو کہ رمضان شروع ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے کہ جو بغیر محنت ہی کے, پھر یہ نہیں ہے کہ یہ محنت کرتے نہیں, کیونکہ اللہ کے ہاں جو مدارج ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ہم کہیں جو ملنا تھا مل کے بس بات ختم ہو گئی, انتہا نہیں ہے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کے, میں نے جو کہا کہ اللہ کے ہاں دراجات کی کوئی انتہا نہیں ہے, یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. رب کائنات نے کہا نہیں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کا ہر آنے والا لحظہ پہلے سے آگے ہوگا, پہلے سے بہتر ہوگا. وہ دراجات کا اضافہ ہی ہے, وہ دراجات کی ترقی ہی ہے. جو بندہ روزانہ 100 بار دو سلام پڑھتا ہے تو کم از کم اس کو 1000 درجے ملتے ہیں. جو 2000 پر پڑھتا ہے اس کو کم از کم 2 لاکھ درجے مل جاتے ہیں. تو جو جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے, جو ایک بندہ کہتا ہے میں روزانہ 18000 پڑھتا ہوں, اب اس کو 18000 ضرب 10 کے ساتھ ضرب دے لو, یہ 1,80,00,000 درجے اس کو اللہ تعالیٰ روزانہ عطا فرما دیتا ہے. تو درجات میں تو کمی ہے ہی نہیں, انتہا ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہوتے مؤید من اللہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مؤید من اللہ ہوتے ہیں, یہ فیضان لے کر آتے ہیں, اللہ کی طرف سے انتخاب ہو جاتا ہے روحوں میں. اللہ وقت مجھے حدیث یاد آ گئی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب رب کائنات نے کہا الست بربکم, روحوں سے میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا, سب نے جواب دیا تھا. جواب دینے والے جس طرح کے بھی تھے, اس موقع پر اللہ کی طرف سے انوار برسائے گئے. جس روح پر جتنا نور برسا وہ اتنا ہی بڑا مومن بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کا انتخاب, ادھر ہی اتنا نواز دیا, اتنا نواز دیا اور اتنا نواز دیا کہ انوار کے اندر اسے منور کر دیا. وہ دنیا میں آتے ہیں تو کتنے اہل اللہ ایسے ہیں, مسجد میں پڑھنے کے لیے گئے, خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ مسجد میں پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے پاس گئے, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با, کہا نہیں یہاں سے نہیں, سبحان اللہ اسرا سے پڑھائیں, 14 سپارے ماں کی جولی سے یاد کر کے آتا ہوں. تو یہ ہے کہ جو بخت والے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسا بنا دیا, لیکن یہ سارے ہیں نہیں ہیں.
اچھا، میں جو جملہ بار بار بولنا چاہ رہا تھا، ان کے ازلی منتخب ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ خیر کی راہوں پر چلتے نہیں، یہ زندگی بھر ہوتے ہی خیر کی راہوں پر ہیں۔ کبھی جملہ سنو یہ پیدائشی ولی ہے تو ایسے ہی نہیں، ذرا ان کو ذرا بڑا بھی ہونے دو، ذرا ان کو بڑا بھی ہونے دو۔ آپ دیکھو راہیں کون سی ہیں، یہ ہمیشہ بھی اللہ کی راہ میں رہتے ہیں۔ جو پیدائشی ولی جن کو آپ نے لفظ بنایا ہوا ہے، یا پھر ہمیشہ اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، ان سے خلاف شریعت نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ان پر حکم لاگو نہیں، لیکن پھر بھی دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ روزہ فرض ہے ہی نہیں اس زمانے میں، لیکن پھر بھی دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کے شب و روز پھر اس راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، کیونکہ فیضان بھی اللہ کی طرف سے ان کو دے دیا جا چکا ہوتا ہے۔ جب بالکل ایسے ہی سمجھ لو، ڈر لگتا ہے لفظ کہتے ہوئے، ڈر لگتا ہے لفظ کہتے ہوئے، اس کو ادھر سوچ کر ادھر چھوڑ دینا، پھینک دینا، لیکن تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ ریموٹ کے ساتھ آپ کچھ چیزیں چلاتے نہیں ہو، گاڑیاں نہیں چلاتے ہو، وہ آج کل جو کیمرے آئے ہوئے ریموٹ پر چلاتے نہیں ہو، تو وہ جدھر آپ چاہتے ہو اس کا راستہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ چاہتے ہو آگے تو آگے، چاہتے ہو پیچھے تو پیچھے، یہ معجب من اللہ ہو کر اب اللہ کی طرف سے ہی ان کے لیے راستے رکھے ہی صرف یہ گئے ہوتے ہیں، تم نے ہمیشہ نور کے راستے ہی کا سفر طے کرنا ہے، یہ اس لیے آگے پیچھے ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا توجہ آپ کی ہو رہی ہے جو میں کہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مجھے بہت ہی شارٹ کر دینا پڑے گا، بہت ہی شارٹ کر دینا پڑے گا، تاکہ وہ جو 2-3 لفظ تھے جن کی خاطر میں پریشان ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں۔ اپنے یہ سارے نہیں، لیکن جو مطالعے کا ذوق رکھنے والے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہو، 2-4 چہرے ہیں مجھے نظر آتے ہیں، ان کے زندگی کے کچھ اوقات پڑھنے پڑھانے پر گزرتے ہیں، تو انہوں نے یہ لفظ کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا کہ یہ سالکین، یہ اہل اللہ کی طرف جو راستے جاتے ہیں، کچھ سالک ہوتے ہیں، کچھ مجذوب ہوتے ہیں۔ سالک اور مجذوب آپ پتہ نہیں کس سینس میں لیتے ہو، یہ سالک اور مجذوب کا فلسفہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ روح البیان کے مصنف فرماتے ہیں کہ سالک کیا ہوتا ہے، مجذوب کیا ہوتا ہے۔ یہ 2 لفظ آپ مجھے بہت مختصر کرنا ہے نا، کیونکہ میں نے تفصیل آپ سے عرض کر دی ہوئی ہے، اس کو صرف ٹائٹل دینا باقی رہ گیا، اس کو صرف ٹائٹل دینا باقی رہ گیا، جو ڈیٹیل تھی میں عرض کر چکا ہوں۔ تو میاں مجذوب آپ لوگ اپنے ماحول میں کہتے ہو جو ٹلا سا ہوئے تو بیمار سا رہے تو پاگل سا بن کے رہے اور کچھ بھی نہ کرے تو بس جس جگہ بیٹھا تو بیٹھا ہی رہے، تو کچھ ایسا سا ماحول آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کچھ ایسا سا ماحول سمجھا ہوا ہے۔ سید جرجانی فرماتے ہیں کہ مجذوب کا معنی مجنون اور پاگل ہے، اور لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ مجذوب وہ جو پاگل سا ہوتا ہے تو بس جدھر بیٹھا تو بیٹھا ہوا ہے، رال بھی ٹپک رہی ہے تو کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے کچھ ایسا بھائی مجذوب سمجھا ہوا ہے، لیکن اہل اللہ کے ہاں مجذوب یہ نہیں ہوتا، اہل اللہ کے ہاں مجذوب یہ نہیں ہوتا۔ آپ میں کئی بار کہتے میرا شہزادہ آ گیا، وہ شہزادہ نہیں ہوتا، شہزادہ کوئی اور شے ہوتی ہے، وہ ماں کا ایک بیان ہوتا ہے کہ شہزادہ میرا بادشاہ پتر آ گیا، یہ بادشاہ ہوتا نہیں ہے، کہنے سے بادشاہ تھوڑا بن جائے، بادشاہ کوئی اور شے ہوتی ہے، وہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ میرا پتر افسر آ گیا، جو افسر بنانا مائیں پہ بولتی ہے میرا افسر پتر آ گیا، وہ افسر ہو نہیں گیا ہے، وہ افسر ہونا کوئی اور شے ہوتی ہے۔ تو مرزوب آپ نے سمجھا پاگل شاگل سا، مرزوب وہ نہیں ہوتا، مرزوب ہوتا کیا ہے؟ ائمہ تفسیر نے کہا، روح البیان فرماتے ہیں، صاحب جرجانی سید میر شریف جرجانی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ ازلوں میں منتخب کر لے، فیض پہلے ہی عطا کر دیا جا چکا ہے، محنتیں وہ بعد میں لگے رہیں اس راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، اسے مجذوب کہا جاتا ہے۔ اور سالک کسے کہا جاتا ہے؟ سمجھو سالک کسے کہا جاتا ہے؟ جو دنیا میں آتا ہے، اللہ اس کی فکر پاک کرے، اس کی توجہ پاک کرے، اسے شوق دے اپنا، ہمت کر بھائی، والذین جاہدوا فینا، مجاہدہ کر بھائی، کوشش کر بھائی۔ جو یہ سارے ہم لوگ ہم میں سے کوئی چھوٹا سالک کوئی بڑا سالک، کوئی کبھی کبھی کا سالک کوئی ہمیشہ کا سالک، یعنی جو محنت کر کے تو کچھ پانا چاہتا ہے اسے سالک کہا جاتا ہے، اور جس کو اللہ نواز کر کے بھیجتا ہے اسے مجذوب کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک بہت بڑی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ اور مولانا عبد النبی صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ اسی سے قریب ہے، یہ بندہ صاحب سکر ہے اور یہ بندہ صاحب صاحب ہے، یہ بالکل ایک ہی فیملی ہے، قریب کی فیملی ہے۔ نہیں بھی سننا چاہتے تو سن لو، 1 منٹ کون سا کوئی بڑا ٹائم ہے۔ یہ صاحب جذب ہے، وہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دینا، بھائی یہ جذب نہیں ہے، جذب تو عطائی ازلی عطائی بندہ، وہ مجذوب ہے۔ یہ جو کبھی سچے لوگ کہیں اہل اللہ میرے ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، جو پاگل سا دیوانہ سا نہیں ہوتا، یہ اور ہے جو اللہ سے لے کر سارا سمٹا کر آیا وہ مجذوب ہوتا ہے۔ باقی سالک آپ کو سمجھا کہ محنت کر کے، محنتیں مزدوریاں کر کے اللہ سے پانا ہے، محنتیں مزدوریاں کر کے اللہ سے پانا ہے، یہ سالک ہوتا ہے۔ اچھا تو ایک ہوتا ہے سکر
اور ایک ہوتا ہے صحف، یہ بھی یہ سمجھو کہ یہ قریب قریب ہے، فیملی ہے، جو مطالعہ کرنے والے احباب ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی طرف منتخب کرتا ہے نا ازل ہی سے، تو پھر اس کی رغبتیں دنیا سے اور اہل دنیا سے کھینچ کے رکھتا ہے۔ وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کے طالب ہوتا ہے جو ان کی طلب میں ہوتا ہے، وہ جو نشہ ازلوں سے لے چکے ہوتے ہیں وہ اس کے طالب ہوتے ہیں، اسی کی طرف متحرک ہوتے ہیں، تو وہ دنیا میں رہ کر بھی کٹے کٹے رہتے ہیں۔ آج میں کہہ رہا تھا کہ اس موبائل نے بڑا فائدہ دیا مجھے آج کی بات کہنے کے لیے، جیسے کہ چلتا بازار، چلتا رش، یا میں یہاں واک کرنے آتا ہوں ریلوے اسٹیشن پر تو آنے جانے والے لوگوں کا رش ہے، لوگ بیٹھے ہیں، سواریاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کوئی مجذوب تنہائی میں بیٹھ کر موبائل پر لگا ہوا ہے، اسے نہ آنے والے کی پرواہ، اسے میں نے مذاقاً مجذوب کہہ دیا، نہ آنے والے کی پرواہ، نہ جانے والے کی پرواہ، وہ اپنی موج میں مست ہے۔ میں نے کہا موبائل نے میرا مسئلہ حل کر دیا، جیسے وہ مست ہے نا، اس کے پاس کون آیا کون گیا، اس کے پاس کون کھڑا ہے، اسے فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ بس جو مجذوب ہوتے ہیں، جو ازلی فیض لے کر آنے والے ہوتے ہیں، ان کو ایسی آگ لگی ہوتی ہے، وہ بیٹھتے انہی صفوں میں ہیں، لیکن کہو کہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا، وہ رہتے اسی دنیا میں ہیں، انہی گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ان کی طلب میں تم ہوتے ہی نہیں ہو، وہ اپنی ہی طلب میں لگی ہوتے ہیں، جیسے وہ نوجوان موبائل والا اپنی ہی طلب میں، سب میں رہ کر کے ایسا مگن ہے، اور جو مجذوب ہوتا ہے وہ بھی سب میں رہ کر ایسا مگن ہوتا ہے۔ بس اسی کو کہتے ہیں یہ جو ہے عالم سکر میں ہے، اس کی توجہ میں کوئی اور آتا ہی نہیں ہے، اس کی توجہ میں کوئی اور آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ والے پھر وہ وقت ہمارا سمٹ گیا، بیوی انتظار کرے کہ بس ابھی مصلی چھوڑ کر حضرت میرے میاں آتے ہیں، تو پھر ہاتھ لگائیں تو کہیں کون؟ کہا آپ کی بیوی۔ کہا اللہ کی بیوی ہوتی ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی بیوی ہوتی ہے کیا؟ وہ اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ کہیں اللہ کی بیوی ہوتی ہے کیا، انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا، تو شادی ہوگی پرواہ نہیں، پتہ نہیں، وہ اس قدر محبت میں وارفتہ ہو جاتے ہیں، جس کا ایک اشارہ رب کائنات نے یوں ارشاد فرماتے ہوئے کہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اتنا گم پایا کہ غلام انتظار کر رہے ہیں نیچے، پھر ہم نے کہا فَهَدَىٰ، ذرا ادھر بھی توجہ کریں، انہیں بھی نوازنا ہے نا، اس کی سر خیل تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا یہ اور پھر بندہ کی اگر زندگی پھر ترتیب میں آ جائے، اسے پتہ ہے دکان پر جانا ہے، کاروبار میں جانا ہے، یہ بچے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر، پھر ترتیب اگر واپس آ رہے زندگی کی تو یہ شکر ختم ہو گیا، اب یہ عالم صحف میں آ گئے ہیں۔ پھر ان کا وہ شکر یعنی وہ ویسے کہتے ہیں نشے کو، جو اللہ کی محبت کے نشے میں ہے، جیسے نشئی بندے کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، بالکل یہ سمجھ لو جیسے انجیکشن لگ گیا، کئی گھنٹے پرواہ ہی نہیں، نہ ماں کی، نہ بچے کی، نہ اپنی، کسی کی پرواہ ہی نہیں، وہ شکر نشہ، وہ اللہ کی محبت میں ایسے گئے کہ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کچھ ایسے اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں سکر میں، اور جب پھر وہاں سے پلٹ آتے ہیں، زندگی کی ترتیب حال ہو جاتی ہے، وہ عالم صحف میں ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے بہت ساری باتیں، اس کا کلام ہے، ہماری تو بہت کم رسائی ہو سکی، اس کا کلام ہے، اس نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ہے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ جس کو جو رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ اسے محروم نہیں کرتا ہے، اس کو نوازتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے، مجھے اپنا تو پتہ ہے میں مجذوب نہیں ہوں، یعنی ہم ازلی کچھ فیضان لے کر آنے والے، ہم وہ لوگ، وہ تو بڑے بختوں والے لوگ ہوتے ہیں، ہم چلو شکر الحمدللہ سالک تو ہیں نا، طلب تو رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں سلوک کے اندر ہی اپنی محبت کی منزل عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد